آدم علیہ السلام جب وہ نیچے آیا، وہ دنیا میں آیا، وہ نہ مسلمان تھا، نہ ہندو تھا، نہ کرسچن تھا، نہ سکھ تھا، نہ کچھ تھا، ایک انسان تھا۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائی لوگ، تم لوگ، آپ لوگ سب پہلا انسانیت دیکھو، پھر مذہب کو۔ الخمر حرام، ولماذا لا يوجد نص في القرآن لتحريم الخمر؟ الله يقول أنه فصل لنا ما حرم علينا، فأين تفصيل تحريم الخمر؟ ان دونوں ویڈیوز کو پورا دیکھنے کے بعد آپ حیران ہوں گے، جس کو ہر مسلمان تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے تاکہ ایسے فتنے کو پھیلنے سے پہلے ہی روکا جا سکے۔ پہلی بات کرتے ہیں اس دبئی شیخ کی، جو کہ اردو میں بات کر رہا ہے۔ اس ٹک ٹوکر کا کہنا ہے کہ جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، نہ ہندو تھے، نہ سکھ تھے، نہ عیسائی تھے، نہ کچھ تھے، صرف ایک انسان تھے۔ جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، یہ صحیح حدیث ہے کہ روئے زمین پر سب سے پہلے اللہ نے حضرت آدم کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ جو شخصیت زمین پر نبی بن کر آئی ہے، اس ہستی کے لیے یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے، معاذ اللہ۔ اور دوسری بات، یہ ٹک ٹوکر کہتا ہے کہ سب سے پہلے انسانیت مذہب ہے، لیکن قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، باقی سب بعد میں ہے۔ انسانیت کون سکھائے گا؟ انسان کا بنایا ہوا قانون یا پھر اللہ کا بنایا ہوا قانون؟ فیصلہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ اور دوسری ویڈیوز جو سعودی عرب کی ہے وہ بھی آپ نے دیکھی، جس میں ایک سعودی عرب کا شخص شراب کو حلال کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، کیونکہ محمد بن سلمان شراب کو اعلان کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں جدہ کے اندر سعودی گورنمنٹ کی طرف سے شراب کی باقاعدہ دکان کھولی گئی ہے، اور یہ حقیقت ہے، آپ سرچ کر کر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی راستے کو ہموار کرنے کے لیے یہ سعودی شخص شراب کو جائز کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور اس کے لیے اس جیسے شیاطین آگے آ چکے ہیں۔ اس کی باتیں اگر آپ کے سمجھ میں نہ آئی ہوں تو میں آپ کو آسان لفظوں میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ شخص کہہ رہا ہے کہ شراب حرام ہے، یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ نے جس چیزوں کو حرام کہا ہے ان کا نام لے لے کر خاص قرآن میں بیان کیا ہے۔ آگے یہ انسان کہتا ہے کہ ہاں، نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، کیونکہ اس وقت جو تم بولتے ہو وہ تمہیں پتہ نہیں چلتا۔ آگے یہ انسان کہہ رہا ہے کہ اگر انسان نشے کی حالت میں ہے اور اسے پتہ چل رہا ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے، اسے سمجھ میں آ رہا ہے، تو وہ نشے کی حالت میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ آگے یہ انسان کہتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شراب اس لیے حرام ہے کیونکہ وہ نقصان دہ ہے۔ پھر آگے کہتا ہے کہ نقصان دہ تو بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے چکنائی، تو کیا ہم چکنائی کو حرام کر دیں؟ ان ساری چیزوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شراب کا معاملہ اللہ نے جو اس وقت کا بادشاہ ہے، جو حاکم ہے، اس کے سپرد کر دیا ہے۔ آپ کو سمجھ آیا؟ اگر وہ جائز کر دے تو جائز ہے، اگر حرام کر دے تو حرام۔ یعنی اس نے اپنی سیدھی بات سعودی بادشاہ پر پہنچا دی، محمد بن سلمان، جو شراب کو عام کرنے کی فراق میں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے فتنے سے بچائے۔ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ